بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکمرانی کر رہے تھے۔ ان کے دربار میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات، پرندے اور جانور بھی شامل ہوتے تھے اور ہر مخلوق ان کے احکامات کی پابند تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں کا معائنہ کر رہے تھے کہ اچانک انہیں ہدہد کہیں نظر نہ آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اگر وہ کوئی معقول وجہ نہ لے کر آیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ کچھ ہی لمحے بعد ہدہد آسمان سے اڑتا ہوا دربار میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں ایک حیران کن چیز دیکھ کر آیا ہوں۔ میں سبا کے ملک میں گیا تھا، وہاں میں نے ایک شاندار سلطنت دیکھی جس کی حکمران ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے، اور وہ ایک عظیم الشان تخت کی مالک ہے، لیکن افسوس وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ اتنی بڑی سلطنت کے لوگ اللہ کے بجائے سورج کے سامنے جھکتے ہیں۔ آپ نے فوراً ایک خط لکھوایا اور ہدہد کو حکم دیا کہ اسے ملکہ بلقیس تک پہنچائے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لیا اور اڑتا ہوا ملک یمن پہنچا اور محل کے اندر ملکہ کو تلاش کرتا ہوا اس کے کمرے تک جا پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ملکہ اس وقت سورج کی پوجا کر رہی ہے۔ ہدہد نے خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ ملکہ نے اپنے قریب ایک خط پڑا دیکھا تو بڑی حیران ہوئی، لیکن جب اسے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان نبی کی جانب سے سبا کی ملکہ بلقیس کے نام، سلام ہو تم پر، اسلام قبول کر لو اور اللہ کی عبادت کرو، ورنہ ہم تمہارے خلاف لشکر لے کر آئیں گے۔ وہ یہ خط پڑھ کر بہت متفکر ہوئی، مگر چونکہ وہ ایک سمجھدار حکمران تھی، چنانچہ اس نے فوراً اپنی سلطنت کے سرداروں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ سرداروں نے کہا، ہم بڑے زور آور ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہیں، مگر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ملکہ بلقیس نے سوچا کہ جنگ سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ سلیمان علیہ السلام واقعی نبی ہیں یا محض ایک بادشاہ۔ چنانچہ اس نے قیمتی تحائف بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ سلیمان علیہ السلام کی نیت معلوم کی جا سکے اور ان کی عظمت کا امتحان لیا جا سکے۔ اس نے 500 غلام جو کنیزوں کے لباس اور زیورات سے آراستہ تھے، 500 کنیزیں جو غلاموں کے لباس میں تھیں، سونے اور چاندی کی 1000 اینٹیں، مشک و عنبر اور ایک تاج جس میں زرد یاقوت جڑے ہوئے تھے، یہ سب تحائف 2 شخصوں کے ذریعے جو اپنی قوم میں سب سے ممتاز تھے بھیجے گئے تھے۔ ان میں ایک منظر بن عمر تھا اور دوسرا ایک ذی رائے شخص تھا۔ چلتے وقت ملکہ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ نبی ہوں گے تو غلاموں اور کنیزوں کو پہچان لیں گے، اگر وہ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام غصے کی طرح دیکھیں تو تم سمجھ لینا کہ وہ بادشاہ ہیں، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور اگر لطف و کرم کی بات ان کی جانب سے مشاہدے میں آئے تو سمجھ لینا کہ وہ نبی ہیں۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہلے ہی وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا کہ بلقیس کیا ارادہ رکھتی ہے۔ چنانچہ جنات نے آپ کے حکم پر شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا۔ سمندر اور خشکی کے جتنے بھی عمدہ قسم کے جانور تھے ان کو منگوا کر سڑکوں کے دائیں اور بائیں جانب سونے چاندی کی اینٹوں پر باندھ دیا۔ جب قوم سبا کا وفد قریب پہنچا تو دیکھا کہ جانور سونے چاندی کی اینٹوں پر گوبر کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوئے اور انہیں اپنے تحائف کم تر محسوس ہونے لگے۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نگاہ شفقت ڈالی اور فرمایا، کیا تم مجھے ان تحفوں سے خریدنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے پاس موجود تمام دولت سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر آپ نے غلاموں اور کنیزوں کی شناخت کے لیے ان سب کو منہ دھونے کا حکم دیا۔ غلاموں نے ایک ہاتھ سے پانی لے کر اسی ہاتھ سے منہ دھویا، جبکہ کنیزوں نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پانی ڈال کر چہرہ دھویا۔ اس طرح مرد اور عورت کی پہچان ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف واپس کر دیے اور ملکہ بلقیس کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ حقیقت جاننا چاہتی ہے تو خود دربار میں آ کر حقیقت کو دیکھے۔ جب قاصد واپس پہنچے اور ملکہ کو سلیمان علیہ السلام کے دربار کا احوال سنایا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر حقیقت معلوم کرے گی۔ وہ اپنے ساتھ 12,000 سرداروں کو لے کر روانہ ہوئی اور ہر سردار کے ساتھ 12,000 سپاہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے تخت کو منگوانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے دربار میں پوچھا کہ کوئی اس کا تخت لا سکتا ہے؟ ایک جن نے عرض کیا، میں آپ کی دربار برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں، مگر آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو ایک ولی اللہ جن کا نام آصف بن برخیہ تھا، انہوں نے عرض کی، میں پلک جھپکنے سے پہلے اسے حاضر کر سکتا ہوں، اور انہوں نے واقعی ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ ملکہ حیران رہ گئی اور کہا یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے محل میں بلایا۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ہاتھوں ایک محل بنوایا تھا جو صرف شیشے اور کانچ کا تھا، اور اس کے نیچے پانی سے بھرا حوض تھا۔ شیشہ بہت ہی صاف شفاف تھا، آنے والا شیشے کا امتیاز نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اسے یہی معلوم ہوتا تھا کہ پانی ہی پانی ہے، حالانکہ اس کے اوپر شیشے کا فرش تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے یہ سنا تھا کہ اس کی پنڈلیاں بہت خراب ہیں اور اس کے ٹخنے چوپایوں کے کھروں جیسے ہیں۔ اس کی تحقیق کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا۔ جب وہ محل آنے لگی تو پانی کے حوض کو دیکھ کر اپنے پانچے اٹھائے تو آپ نے دیکھ لیا جو بات مجھے پہنچائی گئی ہے غلط ہے۔ اس کی پنڈلیاں اور پیر بالکل انسانوں جیسے ہی ہیں، کوئی نئی بات یا بدصورتی نہیں ہے، صرف پنڈلیوں پر بڑے بڑے بال تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے پہنچتے ہی اس کے کان میں صدائے توحید ڈالی اور سورج پرستی کی مذمت سنائی۔ ملکہ نے فوراً سمجھ لیا کہ وہ ایک عام بادشاہ کے دربار میں نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے حضور کھڑی ہے۔ چنانچہ اس نے ایمان قبول کر لیا اور کہا میں اپنے نفس پر ظلم کرتی رہی ہوں اور اب میں اللہ جو رب العالمین ہے اس پر ایمان لاتی ہوں۔ یوں ملکہ بلقیس کی سلطنت ایمان کی روشنی سے منور ہو گئی۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔